السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج ہم اپنا نیکسٹ مخرج پڑھیں گے، دیٹ از حروف صفیریہ، جس میں 3 حروف آتے ہیں: زا، سین، صاد۔ زا، سین، صاد۔ حروف صفیریہ کو حروف اصلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حروف صفیریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ایسے حروف ہیں جن میں سٹی پائی جاتی ہے، یہ سٹی والے حروف ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ اور حروف اصلیہ کس مناسبت سے کہتے ہیں؟ اصل زبان کی نوک کا اتنا حصہ جو ثنایا سفلی سے لگے، یعنی کہ ثنایا سفلی ہمارے سامنے والے نیچے کے 2 دانت، ان کے ساتھ جتنا حصہ زبان کی نوک کا لگتا ہے اس کو اصل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنا حصہ زبان کی نوک کا ان 2 دانتوں کو ٹچ کرتے ہیں، زبان کے اتنے حصے کو اصل کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس کی مناسبت سے ان حروف کو حروف اصلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم حروف صفیریہ کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ اس کا مخرج کیا ہے۔ زبان کی نوک یا زبان کی اصل، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے پڑھ لیا کہ زبان کی نوک، زبان کا اگلا حصہ جس کو عربی میں اصل کہا جاتا ہے، وہ ثنایا سفلی کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیہ سے بھی لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک ثنایا سفلی کے کنارے سے، یعنی کہ نیچے والے سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیہ سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم اس ڈائیگرام سے دیکھتے ہیں کہ یہ نیچے والا منہ کا حصہ ہے، نیچے والے دانت ہیں، یہ ہمارے ثنایا سفلی، سامنے والے 2 دانت۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت ہماری زبان ان 2 دانتوں کے کنارے کو اندرونی طرف ٹچ کرتی ہے، اور زبان کا یہ والا حصہ، یہ والا جو بالکل 2 دانتوں کو ٹچ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اصل زبان کی، اور یہ زبان کی نوک ہمارے جو 2 دانتوں کو ٹچ کرتی ہے اس کنارے کو، تو یہ حروف زا، سین، صاد ادا ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ حروف صفیریہ سٹی والے حروف ہیں، تو یہ جو سٹی کی آواز ہے ان تینوں حروف میں، یہ لازمی صفت ہے جس کی وجہ سے ان حروف میں خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ جب ہم اس صفت کو لاتے ہیں تو اور پھر ہم اس صفت کے ساتھ کسی بھی حرف کو ادا کرتے ہیں تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے تجوید خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس سٹی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا ذال اور پھر آج ہم نے پڑھا زا۔ ذال ہم نے پیچھے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا، اس سے پیچھے والے مخرج میں، اور ہم نے کہا تھا کہ ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے اور اس میں سٹی بالکل نہیں آئے گی۔ اس کے برعکس زا کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں سٹی ہے اور اس کو سٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو یہ ان دونوں کا ڈفرنس ہے۔ اب بظاہر ذال اور زا، ان کا جو ہے ساؤنڈ میں یہ فرق نہیں لائیں گے تو یہ دونوں حروف ملتے جلتے ہو جائیں گے، تو ان کی ساؤنڈ کو ہم نے ایک جیسا ادا نہیں کرنا۔ دال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اور زا کو جب ہم سٹی کے ساتھ ادا کریں گے تو دونوں حروف میں خود بخود فرق آ جائے گا۔ اسی طرح سا ہم نے پڑھا دال کے ساتھ، اور ہم نے اس کو بھی کہا کہ یہ نرمی سے پڑھا جانے والا حرف ہے جس میں ہم سٹی کی آواز نہیں لے کے آئیں گے۔ ہاں، البتہ اس میں ہمس کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی سانس باہر نکلنے کی جو آواز ہوتی ہے، ایئر فلو پاس ہوتا ہے۔ لیکن سین میں کیا ہے کہ سین میں سٹی ہوتی ہے، تو یہ سین میں جو سٹی کی آواز ہے یہ اس کو فرق کر دیتی ہے سا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، سا میں سٹی نہیں ہے اور سین میں سٹی ہے، اس طرح ہمیں دونوں کی ساؤنڈ میں ڈفرنس پتہ چلتا ہے۔
یہ تو ہم نے اس کو کمپیئر کیا پچھلے مخرج کے ساتھ، کیونکہ یہ دال اور زا ان دونوں کی ساؤنڈز ملتی جلتی ہیں، تو ان میں فرق کس طرح پیدا ہو رہا ہے. پھر ثا اور سین کی ساؤنڈز ملتی جلتی ہیں، تو ان میں فرق کیسے پیدا ہو رہا ہے. اب اگر ہم حروف صفیریہ میں دو حروف دیکھیں جیسے سین اور صاد، تو ان دونوں میں سٹی ہے، ان کی ساؤنڈز بھی ایک جیسی ہو سکتی ہیں اگر ہم ان میں فرق نہ کریں. فرق کس طرح ہم کرتے ہیں کہ سین جو ہے وہ باریک ہے، ترقیق کرنی ہے، سین باریک حرف ہے، اور صاد جو ہے وہ تفخیم کرنی ہے، یہ موٹا حرف ہے. ٹھیک ہے، سین باریک اور صاد موٹا، سین باریک اور صاد موٹا، یعنی سین ترقیق ہوگی اور صاد میں تفخیم ہوگی. یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، مزید ڈفرینس کلیئر ہو جائے گا آپ کو. زا اور سین مرقق ہیں، باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں، مستفلا ہیں. پھر صاد یہ مفخم ہے، موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں، حروف مستعلیہ میں آتا ہے، ہر حال میں ہمیشہ اس کو پر پڑھا جاتا ہے. مشق کر لیتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سٹی آئے گی اس میں اور یہ باریک ہوگا. ٹھیک ہے، زا زی زو، زا زی زو، از از از، انزلنا انزلنا، یرزقون یرزقون. سین بھی باریک حروف میں آتا ہے اور اس میں بھی سٹی کی صفت ہے. سٹی لے کے آئیں گے اور باریکی سے ادا کریں گے. سا سی سو، سا سی سو، اس اس اس، اس اس اس، الرسول الرسول، الناس. یہ جو س کی ساؤنڈ آ رہی ہے یہی اس کی صفت ہے. اب ہم تیسرا حرف دیکھتے ہیں، صاد. اس میں بھی سٹی ہے لیکن یہ موٹا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، سو سی سو، سو سی سو، اس اس، اس اس، الصراط الصراط، ابصارهم ابصارهم. آج ہم نے حروف صفیریہ کو پڑھا. امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. زا اور سین جیسے باریک حروف ادا کرنا موٹے حروف کی نسبت آسان ہوتا ہے. ان میں آپ کو زیادہ پریکٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور بس آپ نے اس میں سٹی لانے کی کوشش کرنی ہے اور سٹی لا کر ہی اس کو اس کی صفت کے ساتھ ادا کرنا ہے. صاد میں بھی سٹی لانی ہے لیکن کیونکہ اس کو پر بھی پڑھنا ہے تو آپ کو زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کو آپ نے موٹا اور پر کر کے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.